اب میں جو میٹر، جو بات آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کو سن کے بہت زیادہ یہ امید تو نہیں ہے کہ لوگ نعرے لگائیں گے یا کھڑے ہو جائیں گے یا بہت دیر تک داد دیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ اس عشرے کا تبرک ہوگا، تبرک۔ اور آپ جانتے ہیں الحمدللہ کہ ہماری کوشش ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ کسی دوسرے کا نکتہ اپنے نام سے نہ پڑھا جائے۔ عالی جناب مولانا سید محمد شاکر صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ بڑے سادگی پسند شخص تھے، غضب کی درسی صلاحیت تھی، علمی حلقوں میں ان کا لوہا مانا جاتا تھا۔ مجالس میں کثرت سے شرکت کرتے تھے، اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر کوئی عالم دین آ کے مجلس پہ بیٹھ جائے تو ہمارے جیسے ذاکر کی زبان لکنت کرنے لگتی ہے، لیکن انہوں نے نہ معلوم کتنی مجلسیں ہماری سنی، ہمارے بچپن سے لے کے اس عمر تک آ کے بیٹھتے تھے، لیکن چونکہ ہمارے محلے میں رہتے تھے تو ہمارے لیے ایک شفیق بزرگ کی حیثیت رکھتے تھے۔ تو ان کی محبتیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی تھیں۔ خداوند عالم ان کے درجات کو عالی کرے۔ ایک نکتہ ان کا ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور یہاں جو اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں وہ خدا کے لیے سماعت فرمائیں۔ اور دیکھیے میں نے پوری دیانتداری سے آپ کی خدمت میں عرض کیا، حالانکہ ان کے فرزند، بڑے فرزند جو ہیں مولانا افضال نقوی صاحب ہمارے دوستوں میں ہیں، اگر میں اپنی طرف سے بھی پڑھ دیتا تو کسی کو کوئی شکایت نہ ہوتی، لیکن سنیں اور بہت توجہ کے ساتھ سنیں۔ میں نے اس سال ارادہ کر لیا تھا کہ میں یہ بات یہاں پڑھوں گا ضرور، چاہے لوگ بولیں یا نہ بولیں، داد دیں یا نہ دیں، لیکن ہم بچوں سے کہہ رہے ہیں سمجھنے کی کوشش کرنا۔ وہ فرماتے تھے کہ چادر کے اندر، سنیں، چادر کے اندر، بلا سنیے، پنجتن جمع جناب ام سلمہ، اجازت نہیں ملی، لیکن کم سے کم چادر کے قریب آئیں اجازت مانگنے کے لیے، اور آگے کہا کہ کیا اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں؟ لیکن اسی گھر میں ایک 3 یا 4 سال کی کم سن بچی بھی موجود ہے۔ خدا کے لیے بھائی سنیے، کون؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہ۔ دیکھیں بڑی احتیاط ہے، ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ سن ہے شہزادی زینب، چادر میں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ ان کے بھی نانا، مولا علی ان کے بھی بابا، سنیے، بی بی زہرا ان کی بھی ماں، امام حسن اور امام حسین ان کے بھائی۔ کیا اس بچی کے دل میں یہ تمنا پیدا نہیں ہو سکتی جب بڑے بھائی چادر میں ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ خدا کے لیے بھائی
سمجھیے کیا کمی ہے، کیا کمی ہے؟ اگر وہ نواسے ہیں رسول کے تو یہ نواسی ہیں، اگر وہ بیٹے ہیں علی و فاطمہ کے تو یہ بیٹی ہیں، خاندان بھی وہی، حسب بھی وہی، نسب بھی وہی۔ اور عزیزوں کوئی میرے جیسے ذاکر سے، اب یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، کوئی میرے جیسے ذاکر سے یہ امید نہ رکھے کہ میں جناب زینب کو غیر معصومہ کہوں گا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد۔ کل کی مجلس میں اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں شہزادی زینب کی عصمت کے سلسلے میں وہ واقعہ زینب کذابہ والا، امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کا حدیث سنانا، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا، جس سے جناب زینب کی عصمت کے بارے میں ثبوت ملتا ہے۔ یہ دو شخصیتیں ایسی ہیں، آقا عباس اور شہزادی زینب، جن کو کوئی سمجھدار عصمت سے جدا نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے بچپن کے دوست، ہمارے بھائی مولانا مہدی افتخاری صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے 1000 گنا علم رکھنے والے ہیں۔ ان کے نانا افتخار العلماء جو ہمارے لیے بھی ایک شفیق بزرگ تھے، ان کی بہترین کتاب ہے مصائب الشیعہ۔ اس کتاب مصائب الشیعہ میں انہوں نے جہاں پر جناب میثم تمار کا تذکرہ کیا ہے، وہاں انہوں نے لکھا ہے کہ بڑے بڑے علماء کا یہ خیال ہے۔ اب ہم کہیں بڑے بڑے علماء تو وہ علماء کون ہوں گے؟ اب اگر سعد حسین صاحب قبلہ کہیں بڑے بڑے علماء، اب سمجھ رہے ہیں نا، سیڑھی بسیڑھی زینہ بزینہ، تو پھر وہ علماء کتنے بڑے ہوں گے؟ تو انہوں نے لکھا کہ بڑے بڑے علماء یہ لکھتے ہیں کہ اگر عصمت اور عدالت کے بیچ میں کوئی لفظ ہوتا تو ہم میثم تمار کے لیے وہ استعمال کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بڑے بڑے علماء جناب میثم تمار کو بھی اپنی زبان سے غیر معصوم نہیں کہنا چاہتے۔ میں کیا عرض کر گیا ہے، غیر معصوم نہیں کہنا چاہتے۔ یہ مجمع مجھے بتایا کہ میثم تمار کی صفت کیا ہے، کا صفت صرف یہ ہے کہ میثم تمار وہ ہیں کہ جن کے دل میں، جن کے ذہن میں، جن کی نگاہوں میں، جن کے کانوں میں، جن کی زبان پر علی کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہی مسئلہ تو ہے نا، سو کے اٹھے تمنا ہے علی مل جائے، گھر سے نکلے تمنا ہے علی سامنے آ جائیں، دکان پر بیٹھے ہیں تمنا ہے کہ علی سامنے آ جائیں۔ زندگی کے ہر لمحے پر میثم تمار کو علی کی تمنا ہے۔ اب جملہ عرض کر رہا ہوں، ارے بھیا جس کی زندگی میں ہر قدم پر علی کی تمنا نظر آئے، جب اسے غیر معصوم نہیں کہتے تو جو علی کی تمنا۔ سنیے قبلہ، آپ مولانا شاکر صاحب قبلہ کا نقطہ سنیں، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ بی بی زینب موجود ہے، لیکن بی بی زینب چادر کے قریب آ کر اجازت نہیں مانگ رہی۔ اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں؟ ام سلمہ کہہ رہی، جو بڑی ہیں، جو بزرگ ہیں، جواب کیا ہے وہ الگ، ام سلمہ کا مرتبہ الگ، لیکن یہ چھوٹی سی بچی جسے آنا چاہیے تھا، یہ فطری بات ہے نا، آپ کے گھر میں 2 بچے ہوں، ایک بچے کو کچھ دیجیے، دوسرا بچہ ہاتھ ضرور پھیلائے، ایک بچے کو گود میں بٹھائیے، دوسرا بچہ دوسرے دانوں پہ آ کے بیٹھنے کی کوشش کرے گا۔ 2 بھائی چادر میں ہیں،
لیکن بی بی زینب چادر کے قریب آ کے نہیں کہتی کہ اجازت ہے کہ میں بھی چادر میں آ جاؤں. بڑی خوبصورت بات فرمائی. انہوں نے فرمایا کہ جب بازار کوفہ میں شہزادی زینب نے خطبہ ارشاد فرمائے تو اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام نے جو لوہے میں جگڑے ہوئے تھے فرمایا کہ پھپھی اماں آپ عالمہ غیر معلمہ، یعنی ایسی معلمہ ہیں جسے کسی کے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، جسے کسی کے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں قبلہ غضب کا جملہ ہے جو انہوں نے لکھا. انہوں نے لکھا کہ وہاں جناب زینب کے لیے امام زین العابدین فرما رہے ہیں کہ آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ عالمہ غیر معلمہ ہونے کا اظہار اس عمر میں نہیں ہوگا، بچپنے میں ہوگا. جس کی سمجھ میں بات آ رہی ہے بولیے ضرور. پاک و پاکیزہ ماؤں کی اولادیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں. میں بی بی زینب کے فضائل پڑھ رہا ہوں، خاموش ہے کہ نہ سنیے. یہ اظہار تو یہی ہوگا کہ جب 3 یا 4 سال کے سن ہے کہ یہ عالمہ غیر معلمہ ہے. عصمت بھی ہے، رشتہ بھی ہے، نبی کی نوازی بھی ہے، علی و فاطمہ کی بیٹی بھی ہے، امام حسن اور امام حسین کی بہن بھی ہے. اب جملہ جہاں تک پہنچ جائے لیکن زینب کا چادر کے قریب نہ آنا زینب کے عالمہ غیر معلمہ ہونے سنیے ابھی بات پوری نہیں ہوئی. وہ فرماتے تھے کہ بی بی زینب چادر کے قریب کیوں نہیں آئی. اب وہ تو یہاں تک کہتے تھے کہ اگر آ جاتی اور اجازت مانگتی تو یقیناً بی بی زینب کو وہ جواب نہ ملتا جو ام سلمہ کو ملا تھا. دیکھیں یہ عقیدے کی بات ہے، شاید سب نے محسوس ہی نہیں کیا. وہ جواب نہ ملتا جو ام سلمہ کو ملا تھا. لیکن بی بی زینب چادر کے قریب نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ کہ اس لیے نہیں آئی کہ بی بی زینب، سنیں سارا مجمع سنیں جہاں تک مجمع ہے بہت توجہ کے ساتھ. بی بی زینب سنیے گا، اس لیے چادر کے قریب نہیں آئی کہ وہ جانتی تھی کہ اگر چادر کے نیچے ہماری ماں بی بی فاطمہ زہرا موجود ہے تو اسی چادر میں بی بی فاطمہ زہرا کے کفو علی بھی موجود ہیں. سنو بھائی سنو، اگر یہ بات رائگاں چلی گئی تو شاید قابل افسوس مقام ہوگا. وہ سمجھتی تھی اسی چادر میں فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے کفو کا مطلب ہوتا ہے ہم پلہ، ہم رتبہ، علی بھی موجود ہیں جو معصوم ہیں. بی بی زینب جانتی تھی کہ اگر ہم بھی چادر کے نیچے چلے گئے تو پھر 2 باتیں ہیں، یا تو ہم مریم کی طرح زندگی بھر
میں بزرگوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، جو علماء بیٹھے ہیں ان سے نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہاں الحمدللہ شعراء بیٹھے ہیں، ادب سے تعلق رکھنے والے حضرات بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں. ہمارے قبلہ یہاں تشریف فرمائیں. پہلی مجلس روزانہ حجت الاسلام مولانا مسلم صاحب قبلہ تو ہمارے بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ آتے ہیں لیکن دور بیٹھتے ہیں. ان کے علاوہ بھی علماء کرام یہاں تشریف فرمائیں. اور جو بزرگ یہاں بیٹھے میں ان سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ جو میرے بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تمہیں سلامت رکھے، آباد رکھے، خوش رکھے. تم یقین مانو کہ مجھے یہ امید نہیں تھی کہ اس بات پر ان بچوں سے اتنی داد ملے، لیکن الحمدللہ ان بچوں نے بتایا کہ ہم خالی مجلس میں بیٹھنے والے نہیں ہیں بلکہ ہم سمجھنے والے ہیں. اب تھوڑا سا امتحان اور دے دو، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. انہوں نے لکھا کہ بھائی جناب زینب اس لیے چادر کے قریب نہیں آئی کہ چادر اگر میری ماں ہے تو ان کے کفو علی بھی موجود ہیں. اگر میں چادر کے اندر آ گئی تو پھر یا تو مریم کی طرح ساری زندگی بغیر کفو کے گزر جائے. کیا سنایا؟ دوسرا جملہ قیامت کا ہے، خدا کے لیے سمجھنا ضرور ہے کہ یا تو مریم کی طرح ساری زندگی بغیر کفو کے گزر جائے، اور یا پھر اللہ میرے کفو کی خاطر ایک الگ سے سلسلہ عصمت قائم کرے. صلوات پڑھا محمد وآلہ محمد. سن میں عالمہ غیر معلمہ یہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ دونوں مسئلے حل ہو جائیں اگر میں چادر کے قریب نہ جاؤں. یہ حبیب اس لیے کہا جاتا ہے شریکۃ الحسین. ہماری جان قربان بی بی زینب. موسیٰ فرعون کے دربار میں جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں پروردگار میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دو. دو معجزے لے کے جا رہے ہیں، ید بیضا بھی اسد. لیکن بی بی قیدیوں کے ساتھ خود بھی قید دربار یزید میں جا رہی. ایک منٹ اپنے آنسوؤں پر کنٹرول کر لیں. ایک منٹ جتنی داد دینا اتنی دیجیے، دل کھول. بہت توجہ چاہتا ہوں. بی بی کے سلسلے میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. بے شک جناب موسیٰ نے فرعون کو ہلاک کیا. یہ بچے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہتے ہیں، لیکن موسیٰ نے جس فرعون کو ہلاک کیا عبرت ہی کے لیے صحیح، لیکن آج تک اس کی لاش محفوظ ہے. کیا سنا اس مجمع نے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ عبرت ہی کے لیے صحیح لیکن آج تک اس کی لاش محفوظ ہے.